غسل کا طریقہ اور اسلامی بہنوں کی نماز، اس میں صفحہ نمبر 48 کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں۔ 47 ہم نے مکمل کر لی تھی۔ وہ جو ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے شروع میں نا صفحے کے شروع میں ایک حدیث پاک بھی لکھی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ ذرا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ جو ہے نا ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ یہ نا 3 حدیثیں علیحدہ آتی ہیں۔ ایک میں ہے کہ 10 نیکیاں ملیں گی، دوسرے میں ہے کہ 10 درجے بلند اللہ فرمائے گا، تیسری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دے گا۔ تو بہرحال ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، ایک مرتبہ درود پاک پر یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ درجے عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے لکھا ہے قبر کا بلہ، حضرت سیدنا ابان بن عبداللہ بجلی، بیٹا نیچے رکھو، نیچے کتاب، علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی مر گیا تو ہم کفن و دفن میں شریک ہوئے۔ ایک ہمارا پڑوسی تھا، پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ہمسایہ، ساتھ جو رہنے والے۔ تو بعض مرتبہ نا کہتے ہیں پڑوسی صرف وہ ہے جس کی دیوار ہمارے ساتھ ہے، اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں 40 جو گھر ہیں نا آپ کے ارد گرد، 40 جو گھر ہیں چاروں طرف، وہ سارے کے سارے آپ کے کیا بلا پڑوسی ہیں کی خیال، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ جیسے ایک محلہ ہوتا ہے، یہ کالونی ہے تو وہ پوری کالونی، پورا محلہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ ہمیں کوشش کر کے نا اپنے محلے والوں کو یہ تنگ اور پریشان نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ہم جو اپنی دیوار بھی اونچی کریں تو دیوار اس طرح سے اونچی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کی ہوا بند ہو جائے یا ان کو پریشانی ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ بڑی احتیاط رکھنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی فوت ہو گیا تو ہم کفن و دفن میں شریک ہوئے۔ کفن و دفن، کفن وغیرہ پہنانے میں، آج کل تو ہم صرف نا جنازے کا ٹائم معلوم کرتے ہیں کہ جنازے کے وقت کون سا ہے، تو حالانکہ شروع سے بندہ شامل ہو کہ بھئی غسل کے لیے کیا انتظام کیا، کیا چیزیں چاہیے، کفن کا انتظام ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، تو دفن تک شامل ہو۔ فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص جنازے میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو قبر میں دفن تک بھی شریک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں قبر تک ساتھ جانا چاہیے اور بہت زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب قبر کھودی گئی تو اس میں پلے کی مثل ایک جانور تھا، پلہ کہنے کہتے ہیں بلا، ہاں بلی کا چھوٹا بچہ یا کتے کا چھوٹا بچہ، ٹھیک ہے۔ تو پلے کی مثل ایک جانور تھا، ہم نے اس کو مارا مگر وہ نہ ہٹا، کہ یار چھوٹا جنا جانور قبر دے وچ کداں آ گئے۔ ہم نے اس کو مارا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ چنانچہ دوسری قبر کھودی گئی، اسے کہا چلو انہیں قبر نو بند کرو، قبر ہی دوسری کھودو۔ دوسری قبر ہم نے نکالی، کھودی، تو اس میں بھی وہی بلہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو پلہ پھر وہی ہو گیا، یعنی بلی کا چھوٹا بچہ نا، بلی کا چھوٹا بچہ وہاں پر موجود تھا قبر کے اندر۔ اس کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو پہلے کے ساتھ کیا تھا۔ کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ یعنی اسے بھی ہم نے مارا، یار نکل جا بھاگ جا، وہ نکلے ہی نہ قبر سے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کے بعد تیسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی یہی معاملہ ہوا، یعنی وہ بلی کا بچہ تھا لیکن وہ نکلتا نہیں تھا۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ یہ 3 قبریں کھودی، تینوں قبروں کے اندر وہ بلی کا بچہ موجود ہے اور وہی موجود ہے، کوئی دوسرا بھی نہیں آتا۔ تو سب نے کہا کہ یہ نا اس کو اسی قبر میں دفن کر دو۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو قبر میں سے خوفناک سی آواز آئی، اللہ، بڑی خوفناک ڈراؤنی قبر کے اندر نا دھماکہ ہوا، آواز آئی۔ تو ہم اس شخص کی بیوہ کے پاس گئے، بیوہ اس کی جو بیگم تھی نا، تو وہ یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کی بیگم جو پیچھے تھی بیوہ، اس کے پاس گئے اور اس سے مرنے والے کے بارے میں دریافت کیا، اس سے پوچھا بھئی
باجی جان بی بی صاحبہ آپ کا خاوند کیا کام کرتا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ تو بیوہ نے بتایا وہ غسل جنابت یعنی فرض غسل نہیں کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جب وہ غسل ٹوٹ جاتا تو وہ جو نہاتا ہی نہیں تھا۔ اس سے نا ہمارے یہ چھوٹے بچے بھی یہاں پر تشریف فرمائے تو کبھی کبھی نا چھوٹے بچے یہ پیشاب کر دیتے ہیں چارپائی کے اوپر، بستر کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، لیٹے لیٹے، تو ظاہر ہے جب وہ پیشاب کر دیں تو غسل تو نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہیں نہائیں گے تو دیکھ لیں پھر کتنے سخت قسم کے نا جرم، اس لیے بڑی احتیاط، جب بھی پیشاب کی حاجت ہو اٹھ کر جو نا خود پیشاب کرنا چاہیے، یہ بستر کے اوپر پیشاب کر دینا تو یہ مناسب نہیں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے، باقی بڑے افراد یہ خود سمجھ لیں کہ غسل جنابت یہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ کس کس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ساتھ اور، اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے وہ بد نصیب غسل جنابت کرتا ہی نہیں تھا۔ غسل جنابت میں دیر کر دینا گناہ نہیں، البتہ اتنی تاخیر، لیٹ کرنا، دیر کرنا، اتنا زیادہ دیر کرنا حرام ہے کہ نماز کا وقت نکل جائے، ٹھیک ہے جی، کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا نا غسل تو وہ مسئلہ نہیں، لیکن وہ اتنا نہائے نا بالکل کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، تو یہ گناہ ہے۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے، یہ بہار شریعت وہ بہترین کتاب ہے، گھر میں ہونی چاہیے، اس کے اندر نا بہت زیادہ مسئلے یہ لکھے ہوئے ہیں اور اسے ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ جس پر غسل واجب ہے وہ اگر اتنی دیر کر چکی کہ نماز کا آخر وقت ہو گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ جس پر غسل فرض تھا اب اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی، جیسے سمجھ لیں کہ 15-20 منٹ رہ گئے، تو اب اس پر نہانا فرض ہے، اب تاخیر کریں گی تو گناہ گار ہوگا۔ تو وہ جو حدیث پاک میں ہے نا جی، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں بے غسلہ شخص ہو، عورت ہے یا مرد ہے، ہجڑا وغیرہ، جس گھر میں بے غسلہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، حکم علیہ السلام، تو یہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے کہ وہ غسل فرض تھا لیکن اتنی دیر کر دی کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، نماز نہ غسل کیا نہ نماز پڑھی، سنے چھوٹے، نہ غسل کیا نہ نماز پڑھی اور وقت نماز کا ختم ہو گیا، تو پھر رحمت کے فرشتے بھی اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد۔